بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، شکریہ۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ النحل کی آیات مبارکہ 36 اور 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تفسیر: اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ یعنی تم اپنے شرک اور اپنی خود مختارانہ تحریر و تحریم کے حق میں ہماری ایسی مشیت کو کیسے سند جواز بنا سکتے ہو، جب کہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعہ سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اس طرح جب کہ ہم پہلے ہی معقول ذرائع سے تم کو بتا چکے ہیں کہ تمہاری ان گمراہیوں کو ہماری رضا حاصل نہیں ہے، تو اس کے بعد ہماری مشیت کی آڑ لے کر تمہارا اپنی گمراہیوں کو جائز ٹھہرانا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ ہم سمجھانے والے رسول بھیجنے کے بجائے ایسے رسول بھیجتے جو ہاتھ پکڑ کر تم کو غلط راستوں سے کھینچ لیتے اور زبردستی تمہیں راست رو بناتے۔ مشیت اور رضا کے فرق کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام حاشیہ نمبر 80، سورہ زمر حاشیہ نمبر 20۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ بعض نے اس کی بات مانی اور یہ مان لینا اللہ کی توفیق سے تھا، اور بعض اپنی گمراہی پر جمے رہے۔
جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، یہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو۔ یعنی تجربے سے بڑھ کر تحقیق کے لیے قابل اعتماد کسوٹی اور کوئی نہیں ہے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تاریخ انسانی کے پے در پہ تجربات کیا ثابت کر رہے ہیں۔ عذاب الہی فرعون و آل فرعون پر آیا، موسیٰ اور بنی اسرائیل پر، یا موسیٰ اور بنی اسرائیل پر، صالح کے جھٹلانے والوں پر آیا یا ماننے والوں پر، اور نوح اور دوسرے انبیاء کے منکرین پر آیا یا مومنین پر۔ کیا واقعی ان تاریخی تجربات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری مشیت نے شرک اور شریعت سازی کے ارتکاب کا موقع دیا تھا ان کو ہماری رضا حاصل تھی؟ اس کے برعکس یہ واقعات تو صریحاً یہ ثابت کر رہے ہیں کہ فہمائش و نصیحت کے باوجود جو لوگ ان گمراہیوں پر اصرار کرتے ہیں انہیں ہماری مشیت ایک حد تک ارتکاب جرائم کا موقع دیتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان کا سفینہ خوب بھر جانے کے بعد ڈبو دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی۔ ہم ان میں ٹڈیاں مکڑیاں کھاتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الذبائح حدیث نمبر 5495۔ فوائد۔ ٹڈی اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں ایک دم طوفان کی طرح آ جاتی ہیں اور فصلوں کو کھا جاتی ہے۔ ٹڈی حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے لیے 2 مردار یعنی اپنی موت مرنے والے یعنی مچھلی اور ٹڈی حلال کر دیے گئے ہیں۔ غزوہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ سامعین و ویورز محترم، آپ ابھی سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کی ولاگ میں سورہ النحل کی آیات مبارکہ 36 اور 37 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ یہ روزانہ سلسلے کا روحانی اور قرآنی ولاگ ہے جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، لہٰذا اسے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں سے شیئر کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز اور ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعا کیجیے اپنے لیے، وطن کے لیے، اپنے والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کو یاد کرتے ہوئے اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔